نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، ہمارے لیے چند نعمتیں ایسی ہیں، ویسے تو ہمارے اوپر لا تعداد بے حساب و کتاب نعمتیں ہیں جن کا ہمارے لیے شمار کرنا ممکن نہیں ہے، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی ہم کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن چند نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ اگر ایک آدمی ان نعمتوں کے شکرانے میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک سجدے میں پڑا رہے شکرانے کے طور پر، تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے ہمارا انسان پیدا ہونا. ان نعمتوں میں دوسری نعمت ہے ہمارا مسلمان پیدا ہونا. پہلی نعمت انسان پیدا ہونا، دوسری نعمت مسلمان پیدا ہونا، اور تیسری نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہونا، اور چوتھی نعمت ہمارا مرد پیدا ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اب نبوت کا دروازہ ہر طرف سے بند ہے. اب کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور لوگ کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قیامت تک کی بہت ساری غیب کی خبریں نصیب فرمائی تھیں، آپ کو وحی فرمائی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے. حدیث پاک میں انہیں کہا گیا کذابون دجالون، وہ کذاب ہوں گے اور وہ دجال ہوں گے. ہم ان کے لیے وہی لفظ استعمال کریں گے جو ہمارے نبی نے اپنی زبان سے کیے. وہ کذاب ہیں اور وہ دجال ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیا ہے؟ ختم ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. آپ آخری نبی ہیں. آپ نے اس کو کئی مثالوں سے سمجھایا. آپ نے فرمایا جیسے اللہ نے ایک عمارت بنائی، اینٹ اینٹ کر کے اس کو مکمل کیا،
ایک اینٹ باقی تھی، پھر وہ بھی لگا دی، وہ عمارت کیا ہو گئی؟ مکمل۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی اور نبی اور رسول دنیا کے اندر نہیں آئے۔ یہ عقیدہ رکھنا اتنا ضروری ہے، اس عقیدے پر پہرا دینا اتنا ضروری ہے، اس عقیدے کی حفاظت کرنا اتنا ضروری ہے، اس عقیدے کو بیان کرنا اتنا ضروری ہے کہ شاید کوئی اور چیز اتنی ضروری نہ ہو آج کے زمانے میں خاص طور پر۔ اور یہ جو فتنہ ہے جھوٹی نبوت کے دعوے کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، ایک آدمی اسود عنسی نام کا ملعون، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کی زندگی میں، تو اس کے گھر والوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے قریبی کزنز میں سے ایک آدمی تھے فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ آپ کی مرض الوفات چل رہی ہے، آپ کا جس بیماری میں وصال ہوا، جس بیماری میں آپ نے مبتلا ہونے کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا، اس بیماری کے ایام میں آپ نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز نے اسود عنسی جھوٹے نبی کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے انتقال کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب وہ آدمی ہے، یہ ایسا لعنتی آدمی تھا ہمیشہ کے لیے، جن کو تاریخ سے تھوڑا سا واسطہ ہے، جنہوں نے تھوڑی سی نبی کی سیرت یا تھوڑی سی صحابہ کی سیرت یا تھوڑی سی صدیقی زمانے کی سیرت پڑھی ہے، ان کو ضرور اس کے نام کا پتہ ہوگا۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان اس کو اکیلا مسیلمہ کہتا ہو، اس کے نام کے ساتھ مسیلمہ کذاب لگ چکا، اس کے نام کا اللہ نے لاحقہ سابقہ بنا دیا کہ یہ تیرے نام کے ساتھ سے اترے گا نہیں، یہ جڑا رہے گا تیرے نام کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کتنا جہاد کیا، پورے زمانے میں آپ علیہ السلام کے پورے زمانے میں 269 کے قریب 269 صحابہ شاید شہید ہوئے ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس پر صحابہ نے اس کے ساتھ جنگ لڑی۔ صحابہ کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے اندر 24,000 صحابہ، اور اس کا لشکر تھا 44,000 یا 40,000۔ صحابہ نے اس پر حملہ کیا، اسے کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ اس ایک لڑائی کے اندر 1200 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 وہ صحابہ تھے جو صحابہ کے اندر مشہور تھے کہ یہ حفاظ اور قراء ہیں، جنہیں پورا قرآن حفظ یاد تھا۔ 700 وہ صحابہ شہید ہوئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، جو صحابی نہیں بن سکے، جو تابعی تھے، ان کی سر سے لے کر پیر تک خواہش تھی
کہ ہماری زندگیاں بھی صحابہ کو لگ جائیں، صحابہ ہم میں دیر تک زندہ رہیں، تاکہ ہم ان سے فیض یاب ہوتے رہیں، ہم ان کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں۔ ایک جنگ کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200۔ چھوڑا نہیں، اس مسئلے کو وہی پاک کیا، اس مسئلے کو آگے نہیں بڑھنے دیا کہ یہ تو جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ آج کل بھی فتنہ قادیانیت عروج پر ہے، فتنہ قادیانیت کو اندر سے حکومتی سطح پر کچھ ایسی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ مسلسل پھل پھول رہا ہے۔ مسلمان اگرچہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اس کی روک تھام کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت بنوری تک، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تک، اور ان سے لے کر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تک، اور آج تک بہت سارے لوگ ہر مسلک کے، بریلوی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے، دیوبند مسلک کے تمام علماء کرام اس پر متفق ہو کر وہ اس کی روک تھام کر رہے ہیں، لیکن ان کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، وہ مسلسل کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے نزدیک محمد کون ہے؟ ہمارے نزدیک محمد کون ہے؟ ہمارے نزدیک وہ محمد ہیں جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو اللہ کے آخری رسول ہیں، جو اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور ان کے نزدیک محمد کون ہے؟ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہاں آج کے زمانے میں محمد سے مراد ہمارا مرزا غلام قادیانی ہے، نعوذ باللہ باللہ۔ ایک ہے یہودی، کافر ہے، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے۔ ایک عیسائی ہے، اس کی مثال آپ یوں لے لیں، اور کافروں کے ہم کیوں اتنا پیچھے نہیں پڑتے؟ کیا بات ہے، ایک آدمی خنزیر بیچتا ہے، ایک آدمی کتا کاٹ کر بیچتا ہے، ایک آدمی کوئی اور حرام جانور کاٹ کر بیچتا ہے، اور وہ کہتا ہے خنزیر ہے، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو جاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے خنزیر کاٹتا ہے، کتا کاٹتا ہے، اور کہتا ہے یہ بکری ہے، یہ بکرا ہے۔ آپ بتائیں دونوں کا جرم برابر ہے؟ کیوں جی؟ دونوں کا جرم برابر ہے؟ یہی حال ہے اور کافروں اور قادیانوں کے اندر۔ ہم گئے تشکیلوں میں، یہ سندھ، اندرون سندھ میں گھوٹکی میں گئے، اور ہم سکھر میں گئے، حیدرآباد میں گئے، شکارپور میں گئے، بہت سارے ہندو ملے، چپ کر کے، ہمیں پتہ نہیں لگا بھئی یہ ہندو ہے، ہم نے ان سے گشت میں بات کی، انہوں نے پوری بات سنی، آخر میں وہ کہتا ہے سائیں میں تو سیٹھ ہوں۔ اب جب مجھے پہلی دفعہ یہ معاملہ پیش آیا کہ اس نے کہا سائیں میں سیٹھ ہوں، تو وہ مقامی جو تھا، میں نے کہا یہ سیٹھ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ ہندو ہے۔ تو میں نے کہا اتنے بات اتنے غور سے سنی؟ پھر خیر جو ہمیں یہ کہتا کہ میں سیٹھ ہوں تو ہم اس کو کہتے اچھا تیرا کوئی بھگوان تو ہوگا، کیوں نہیں ہے سائیں؟ پھر ہم اس کو کہتے تم اللہ سے دعا کیا، تم دعا کیا کرو کہ جو سیدھا راستہ ہے مجھے اس پر چلا دے، جو سیدھا راستہ ہے مجھے وہ نصیب فرما دے۔ تو یہ کہہ کے واپس چلے آتے۔ اور کافروں کے ہم اتنا پیچھے کیوں نہیں پڑتے؟ وہ کہتے ہم کافر ہیں، اور انہوں نے
لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے اور اس لبادے کے اندر سراسر کفر چھپا ہوا ہے، اس لبادے کے اندر سراسر لعنت چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کو یہ نہیں مانتے، ابھی قرآن کی تحریف کا مسئلہ چل رہا ہے، انہوں نے تحریف کیا ہوا قرآن پاک چھاپا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کی بنیادی چیز قرآن کریم پر وار کیا ہے اور اس کو عدالتی طور پر تحفظ دیا گیا ہے، عدالتی طور پر اسے تحفظ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ایک انتہائی باوقار ادارہ ہے، قابل سخت تعظیم ادارہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے آج جو مسئلہ آج کے دور میں چل رہا ہے قادیانیت کا، انہوں نے اس میں ان کو نرم پہلو دیا ہے، ان کے لیے لچک فراہم کی ہے، لہذا ہم آج اپنے باوقار ادارے کو نہیں دیکھیں گے۔ ان کا وقار ایک طرف ہے، ہمارے نبی کا وقار سب سے بڑھ کر ہے اور ہمارے نبی کا وقار سب سے زیادہ ہے، ہمارے نبی کی عزت و تعظیم و تکریم سب سے زیادہ ہے۔ آج ہم اپنے اس باوقار ادارے پر مہذب الفاظ میں تھوڑی تنقید کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک آدمی کی ہاتھ کی گھڑی خراب ہو گئی، بازار گیا کہ کوئی دکان دیکھوں گھڑی صحیح کراؤں اپنی۔ ایک دکان کے باہر گھڑیاں لٹکی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ گھڑیاں لٹک رہی ہیں، سیمپلنگ کی ہوئی ہے، ڈسپلے کیا ہوا ہے، چنانچہ وہ اندر چلا گیا، کہا جی میری گھڑی بھی ذرا ٹھیک کر دیں۔ تو اندر والے ہنس کے کہتے ہیں بھائی یہ گھڑیوں کی دکان نہیں ہے، ہم تو ختنے کرتے ہیں، ہم تو ختنے کرتے ہیں، کہ باہر تو گھڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں۔ تو کہتا پھر باہر کیا لٹکائیں بتائیں، باہر اندر ختنے کرتے ہیں باہر کیا لٹکائیں؟ تو ان اندر کیا ہو رہا ہے اور باہر ترازو لٹکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باہر ترازو لٹکایا ہوا ہے، اندر چاہے جو مرضی ہو، ترازو کے خلاف کام ہو، اور اندر جو ہتھوڑا ہے وہ نبی کی ختم نبوت پر چاہے وہ چل رہا ہو اور ختم نبوت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش ہو رہی ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے جانا اس نے نیچے ہی ہے، کوئی جتنا اوپر چلا جائے جانا اس نے نیچے ہی ہے۔ کسی کا عہدہ جتنا بڑا ہو جائے، کسی کو مال، کسی کو ڈالر اور کسی کو دنیاوی چیزیں جتنی بھی مل جائیں اور اتنا کچھ مل جائے کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہ رہے، لیکن بالآخر یا وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اگر چیزیں باقی رہیں تو یہ خود ختم ہو جائے۔ ہم بے عمل لوگ ہیں، ہم بے عمل لوگ ہیں، بلکہ ہم بد عمل لوگ ہیں۔ ہمارے پاس بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارے پاس بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ حضور کی محبت کا ایک ذرہ ہے، اور ہمارے پاس بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ ذریعہ بھی چھین لیں گے اور ہم اس پر کسی مصلحت کا شکار ہو کر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ نہ، ایسا نہ کیجئے، ایسا بالکل نہ سوچیں۔ یہ ہاتھ سے ہم انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے۔ حضرت سمامہ بن اساد ایک صحابی ہیں، حضرت سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسیلمہ کذاب کے اتنا خلاف تھے، مسیلمہ کا نام سنتے ہی ان کی چہرے کی اور
ماتھے کی رگیں پھول جاتی اور اس کا تذکرہ بہت سختی کے ساتھ کرتے اور ہر کسی سے یہ کہلواتے کہو کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی الوہیت میں کوئی شریک نہیں رکھتے، اللہ ایک ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رسالت میں کوئی شریک نہیں رکھتے۔ وہ ہر کسی سے کہلواتے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تم اپنی زبان سے کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نبی نہیں، وہ سب سے کہلوایا کرتے تھے۔ اس پر صحابہ نے بقائم ہوش و حواس، ایسے نہیں، بقائم ہوش و حواس، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ کے بیٹے، ام عمارہ ایک بوڑھی خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، انصاریہ ہیں، مدینہ منورہ کی ہیں اور حضور پر تن من دھن وار دینے والی ہیں، نثار کر دینے والی ہیں۔ حبیب بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی بنا کر مسیلمہ کذاب کے پاس روانہ کیا اور یہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو گرج کر کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ کہنے لگا تم یہ بھی گواہی دو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگے تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری آواز سن نہیں رہی، تم کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ کہو۔ پھر دوبارہ کہا کہ تم یہ گواہی دو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ پھر کہا مجھے سن نہیں رہا، تم کیا کہہ رہے ہو، تم ذرا دوبارہ کہو۔ پھر اس نے سوارہ کہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے تو ایک ایک جوڑ الگ کرنا شروع کیا۔ انگلی میں 3 جوڑ ہیں، 3 جوڑ باری باری الگ کیے، ہر جوڑ الگ کر کے پوچھتا کہ ہاں تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ گرج کر کہتے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر پوچھتا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی گواہی دیتے ہو؟ کہتے تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سن نہیں رہا، مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی۔ اسی طرح کتنے جوڑ الگ کیے اور انہوں نے جان اللہ کے سپرد کی، جان چلی گئی لیکن اس کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں۔ قائم ہوش و حواس، ایسی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے اس مسئلے پر۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی کہ تمہارے بیٹے کو اس طرح اذیت دے دے کر شہید کیا گیا تو فرمانے لگی آج کے دن کے لیے ہی اس کو دودھ پلایا ہے، اب اس کو اپنا دودھ بخشتی ہوں کہ اس نے میرے محمد پر، میرے نبی پر اپنا جوڑ جوڑ آج قربان کر دیا، میرے دودھ کو اس نے حلال کر دیا۔ میرے محترم دوستو، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ایسا مضبوط ہو، ایسا مضبوط ہو کہ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ کسی نے خدا نخواستہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ تو کافر ہوا ہی ہوا۔ اگر کسی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تیرے پاس تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے، عمران صاحب رحمۃ اللہ
فرمایا یہ جو اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گا یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اتنا ضروری ہے، یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ختم نبوت میں بات کو گول مول کر کے پیش کرنا اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے حقوق لینے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں۔ کتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کتنے عیسائی رہ رہے ہیں، ہماری فوج کے اندر، پولیس کے اندر بھی غیر مسلم لوگ ہیں، وہ سارے سر آنکھوں پر ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاکستانی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہندو، سکھ اور عیسائی اور یہودی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، اپنی حیثیت واضح کریں، اپنی پوزیشن واضح کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ خنزیر ذبح کریں، کتا ذبح کریں اور آپ اس کو بکرا کہہ کر مسلمانوں کے سامنے پیش کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اپنی حیثیت کو واضح کریں، اس کے بعد جو حقوق ہیں وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق نصیب